ڈاکٹر صاحب یہ انریلسٹک ٹارگٹ تھا جو اچیو نہیں کر پائے، انکمپیٹنس تھی، اور اب یہ کس جانب جائیں گے، منی بجٹ یا دوسری جو آپشن ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ آئی ایم ایف کے 5 میں سے 3 شرائط سرمائی کے جو ہیں وہ حکومت پاکستان اور مختلف صوبے جو ہیں وہ ٹارگٹ، خاص طور پہ پنجاب جو ہے وہ کر نہیں سکا۔ 160 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے، اس کے اوپر کسی وقت بات کریں گے، لیکن آپ کا جو پرٹیکولر سوال ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف، دیکھیں آئی ایم ایف ان پر زبردستی نہیں کرتا، اس نے کہا ہے کہ بھائی جو ہمارے ساتھ طے ہوا ہے وہ کریں، اور اس طے کرنے میں وہ کہتا ہے کہ 2 طریقے ہیں، یا تو آپ حکومت پاکستان جو بے قابو اخراجات ہیں اس کو کنٹرول کرے، اور اگر نہیں کرے گی تو 2 بنیاد ہے، یا تو انکمپیٹنسی ہے یا یہ عیاشی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کر لے تو معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ ٹیکس لگائیں، اور ٹیکس لگائیں گے اور منی بجٹ دیں۔ تو آئی ایم ایف آپ پر کوئی بدماشی نہیں کر رہی ہے، یہ آپ کی نااہلیت ہے۔ اب آئیے کہ دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات پر 2 قسم کی چیزیں اب آ گئی ہیں، اور اس کا براہ راست نقصان جو ہے وہ عوام کو فیس کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ اب لیوی پہ پیٹرولیم لیوی کیا ہے بھائی؟ ایک فکس چارج ہے جو کہ حکومت پاکستان پیٹرول، ڈیزل اور دیگر جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہے اس پر لگاتی ہے، اب بڑھایا جا رہا ہے، تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ ظاہر ٹرانسپورٹ پہ ہوگا، مصنوعات پہ ہوگا، اشیاء پہ ہوگا، ہر چیز پہ ہو جائے گا، تو کس کو نقصان پہنچے گا؟ عام پاکستانی۔ اچھا دوسرا آپ دیکھیے کہ جی ایس ٹی حالانکہ ختم کیا تھا، پہلے لگا تھا، ہٹا دیا تھا، اب جی ایس ٹی کو دوبارہ لا رہے ہیں۔ اب جی ایس ٹی جو ہے اس کا کیا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر شعبے میں جو ٹیکس لگنے جا رہا ہے، یہ سیلز ٹیکس ہے، جنرل سیلز ٹیکس۔ اب ایک طرف لیوی جو آپ، جس سے آپ پیٹرولیم مصنوعات پر پریشر ڈال کر پیسہ ارن کر رہے ہیں، یعنی حکومت اپنے شارٹ فال کو یہاں سے پورا کر رہی ہے۔ دوسرا یہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے اس کو بھی لاگو کر رہی ہے، اور اس پر بھی پریشر کر کے اپنا پیسہ ارن کر رہی ہے شارٹ فال کو، لیکن ان تمام کا بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے۔ اب حکومت کے جو اخراجات ہیں، جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اس پہ آپ کنٹرول کریں، کیا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کے سننے والوں کو، کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ داخلی اور خارجی قرضوں میں سود کی ادائیگی اور قرضے، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کاسٹ آف گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، سنیے گا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد سبسڈیز، اس کے بعد سرکاری پروجیکٹ اور ترقیاتی اخراجات، اس کے بعد لاسز آف پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، اس کے بعد صوبائی گرانٹس، یہ صوبے لوگ، یہ 18ویں ترمیم جن سے کہا گیا تھا کہ خدا کے لیے کچھ کرو، نہیں کرتے ہیں، مرکز پہ بوجھ ہیں، خاص طور پہ پنجاب جو کہ بہت بڑا حجم رکھتا ہے اور سارے وسائل لے لیتا ہے اور سارے این ایف سی کا پیسہ کھا جاتا ہے۔ پنجاب پر تو اس وقت ذوالفقار صاحب تنقید بھی ہوئی ہے، آئی ایم ایف میں جو یہ میٹنگ ہم لوگ سنی ہے اس میں جو معاملات آئے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی جو بجلی کے معاملات ہیں وہ سولر، یہ تنقید کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا شارٹ فال ہے بالکل، اور وہ سولر والی جو اسکیم شروع کرنے کا سوچ رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ، 140 ارب اس نے دیا ہے، 160 ارب۔ چلیں ڈاکٹر صاحب میں اگلے پینلسٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔